جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اے اللہ میری قوم پانی مانگتی ہے، میری قوم پانی مانگتی ہے۔ اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فرمایا ہم نے اس وقت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے ذرا اس کو پتھر پہ مار کے تو دیکھ۔ توجہ کرنا، ہے پتھر، جناب موسیٰ مانگ رب سے رہے ہیں اور اللہ حکم دے رہا ہے، موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، یہ جو لاٹھی ہے، یہ جو ڈنڈا ہے، یہ ذرا اس پتھر پہ مار۔ جناب موسیٰ نے اپنا عصا مبارک مارا پتھر پہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ایک پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ کتنے چشمے جاری فرمائے؟ 12 چشمے جاری فرمائے۔ اب توجہ کرو، چشمے جاری ہو رہے ہیں اور پتھر پر عصا مارنے والا اللہ کا پیغمبر ہے، جناب موسیٰ ہے، مارا عصا جا رہا ہے اور مارا پتھر پہ جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلا پتھر کے ضرب لگنے سے بھی کبھی پانی نکلے؟ جواب یہ آتا ہے جو رب کے محبوب ہوتے ہیں، جو رب کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اگر ایک لاٹھی ایک ڈنڈا آ جائے اللہ ان میں اتنا کمال پیدا کر دیتا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے اللہ ان کو کتنا بلند رتبہ عطا فرماتا ہوگا۔ واہ کیا بات، ایک ڈنڈا ہے، نسبت ہو گئی اللہ کے مقرب سے، اللہ کے برگزیدہ سے، اللہ کے محبوب بندے سے۔ اس ڈنڈے کے اندر اتنا کمال ہے کہ وہ ایک پتھر پہ لگتا ہے تو پتھر کے اندر سے چشمے پانی کے جاری کر دیتا ہے۔ اور یہ عجیب ڈنڈا ہے، پتھر پہ لگے تو 12 چشمے جاری ہوتے ہیں اور دریا میں لگے تو اللہ دریاؤں میں سے راستے بنوا دیتا ہے۔ یہ ہے کیسا ڈنڈا؟ اور اگلی بات ہے ڈنڈا جناب موسیٰ کا عصا ہے، لاٹھی ہے، لیکن اس کے اندر کمال اتنا ہے کہ اتنے کمال درجے پہ اور اتنے بلند رتبے پہ فائز ہے یہ جناب موسیٰ کا عصا کہ جناب موسیٰ کی بکریاں لے جا کے بھی چرا کے واپس لے آتا ہے۔ جناب موسیٰ کو تکیے کی ضرورت پیش آتی ہے ڈنڈا، مگر جناب موسیٰ کے لیے تکیہ بن جاتا ہے۔ جناب پیغمبر موسیٰ کو بستر کی ضرورت پیش آتی ہے ڈنڈا، مگر اللہ کے نبی کے لیے بستر بن جاتا ہے۔ سبق کیا ملتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک ڈنڈا ہو، خشک لکڑی ہو، اللہ والوں سے نسبت ہو جائے اللہ ان میں اتنا کمال پیدا کر دیتا ہے، تو ہو نبی کا امتی، نسبت مصطفیٰ سے ہو اور قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے والا ہو، بتاؤ جو ان کے قرب میں بیٹھے گا اللہ ان کو کتنی بلند شان عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اذ استسقى موسیٰ لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر، ہم نے جناب پیغمبر موسیٰ کو حکم دیا جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو مارو پتھر پہ۔ جناب پیغمبر موسیٰ نے پتھر پہ اپنا عصا مارا، ہم نے 12 چشموں کو جاری فرما دیا۔ فانفجرت منه 12 عینا وقد علم كل اناس مشربهم، وہ جتنے طبقات تھے ہم نے ان کو علم عطا کر دیا کہ تم نے کون کون سا چشمے سے پانی پینا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے آگے چل کے اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو چونکہ یہ رزق تمہیں تمہارے رب نے عطا کیا ہے، کھاؤ پیو۔ لیکن آگے ایک چیز شرط ہے، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، فرمایا تم کھاؤ بھی تم پیو بھی، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، خوب کھاؤ خوب پیو، یہ رزق تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا، لیکن شرط کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ پیو ضرور مگر رب کی زمین پر فساد نہ پیدا کرنا۔ رب کی زمین پر بولو، رب کی زمین پر فساد نہیں پیدا کرنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں فساد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ بیان کر رہا ہے اے میرے نبی کی امتیوں تم یاد رکھنا حلال طریقے سے کماؤ اور پھر کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، لیکن زمین پر فساد نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے قرآن اور میرے نبی کے فرمان سے باہر جا کر زندگی مت گزارنا،
زندگی گزارنی ہے تو شریعت کی چھتری کے تلے گزارنی ہے. فرمایا جب اس طرح زندگی گزارو گے تو پھر کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو, میں رب تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. پہلی بات. اب جب من و سلوہ مل گیا, من و سلوہ کھایا قوم نے, پانی بھی منگوایا, جناب موسیٰ نے ڈنڈا مارا, 12 چشمے جاری ہوئے, پانی پی لیا. جب پانی پی لیا نا, اب کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ, ہم سے تو ایک کھانے پہ گزارا نہیں ہوتا. اب یہاں سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب بڑوں کا قرب نصیب ہو جائے اور جب بڑوں سے نسبت ہو جائے تو پھر اپنی سوچ اور دل و دماغ کو بھی بڑا کرنا چاہیے. اس لیے کہ نسبت بڑوں سے ہو چکی ہے. ان کو نسبت تو جناب موسیٰ و ہارون سے تھی, لیکن سوچ بڑی کمینی تھی, سوچ بڑی چھوٹی اور حقیر تھی. کہنے لگے اے موسیٰ, ہم جنتی کھانا کھا کھا کے تھک گئے, حالانکہ بغیر محنت و مشقت کے مل رہا تھا, بغیر محنت و مشقت کے مزدوری کی مل رہا تھا, اور اللہ انہیں جنت کا کھانا کھلا رہا تھا. لیکن اتنی احمقانہ سوچ تھی, اتنی گھٹیا سوچ تھی, اتنا نیچ پن کا مظاہرہ کیا. کہنے لگے اے موسیٰ, ہم سے ایک کھانے پہ گزارا نہیں ہوتا, اللہ سے ہمیں وہ کھانا بھی منگوا کے دو جو زمین سے اگتا ہے. مطلب ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں سبزیاں چاہیے, ہمیں گندم چاہیے, گیہوں کی ضرورت ہے, اور ہمیں ساگ چاہیے, ککڑی چاہیے, ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے جن کو زمین اگاتی ہے. اب جناب موسیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی, اے میری قوم, تمہیں بغیر محنت و مشقت کے رب عطا فرما رہا ہے, تم عمدہ کے بدلے ہلکی چیز کو کیوں پسند کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے بات نہ مانی, اسی پر ڈٹے رہے. اے موسیٰ, اپنے رب سے ہمیں وہ غذا لے کے دو جو زمین اگاتی ہے, وہ اناج ہمیں چاہیے جو زمین نکالتی ہے. جناب پیغمبر موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ, ان کو کہو جو شہر مصر یا کسی اور شہر کی طرف وہاں چلے جائیں, وہاں جو ان کا مطلوب و مقصود ہے ہم زمین کو حکم دیں گے, زمین ان کو دے دے گی. وہ قوم چلی گئی, اللہ نے ان کو دالیں بھی دے دیں, سبزیاں بھی دے دیں, اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ چلے گئے, اناج جو زمین اگاتی ہے اس کی غرض سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اللہ فرماتا ہے ہم نے ذلت ان کا مقدر بنا دیا, غربت ان پہ مسلط کر دی, ذلت کا طوق ان کے گلے میں پہنا دیا. اب یہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ہمیں زمینی اناج چاہیے, یہ مطالبہ جائز تھا, اگرچہ اللہ کے بدلے میں ادنا چیز کی ڈیمانڈ تھی, لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ہم نے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی. اللہ فرماتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, ہمارے غضب کے مستحق بھی ٹھہرے, اس لیے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے, نبیوں کو ستاتے تھے. اور اللہ فرماتا ہے سنو, جو نبیوں کی نہیں مانتا, جو نبیوں کو ستاتا ہے, نبیوں کو قتل کرتا ہے, ہم غربت بھی ان پہ مسلط کرتے ہیں, ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دیتے ہیں. اور جو نبیوں سے نسبت رکھ کے بھی, نبیوں کی قربت میں رہ کے بھی نیچی سوچ کا مالک ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ غضب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے. یہ تو خطاب ہو رہا ہے موسیٰ کی قوم کو, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہماری نسبت تو سب سے بڑی ہے, نسبت محمدی, نسبت مصطفی. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کے پیچھے سارے نبیوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی ہے. جب موسیٰ کی قوم کو حکم ہو رہا کہ نسبت تمہاری بڑی ہے, سوچ بڑی کرو, تو محمد عربی کی امت کو کیسا حکم ہوگا کہ تم نے اپنی سوچ کو کتنا بڑا کرنا ہے. بہرحال میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں, آگے آیات ہیں, لیکن آگے چل کے جب گزارا نہ ہوا جناب موسیٰ کی قوم کا, من و سلوہ مانگا, رب نے عطا فرما دیا. زمین کا اناج مانگا, ہمیں روٹی چاہیے, اس کے لیے گیہوں کی ضرورت ہے, گندم کی ضرورت ہے, اللہ نے وہ عطا فرمائی. ہمیں ترکاریاں سبزیاں چاہیے, رب نے وہ عطا فرما دیا. پانی مانگا, رب نے وہ عطا فرما دیا. ابھی بھی گزارا نہیں ہوا. اصل میں سارا چکر پیٹ کا ہے نا. وہ قوم موسیٰ کی تھی, یہ قوم امت محمد کی ہے. لیکن یاد رکھنا, ایک لمحے کے لیے سوچنا, کیا ہم بھی سویر سے لے کر شام تک پیٹ کے چکر میں نہیں دھکے کھاتے؟ کبھی ہم نماز پڑھنے آئے, کبھی ہم شریعت محمدی کی مسائل سیکھنے مسجد مدرسے میں کسی عالم دین کے پاس گئے, کبھی ہم نے دن میں 200-400 مرتبہ اپنے پیارے آقا پر درود پڑھا,
چکر ان کا بھی پیٹ کا تھا، چکر آج کی امت کا بھی پیٹ کا ہے. لیکن غور کرنا، جب انہوں نے جنت کے کھانے کو چھوڑا، من و سلوہ کا چھوڑا، ڈیمانڈ کی زمینی کھانا جو زمین سے اناج ہوگے وہ کھائیں گے، جب وہ ملا نا آپ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہمیں مچھلی کھلائی جائے، ہمیں مچھلی کھلائی جائے. وہ بولو سردیوں کا موسم آنے والا ہے، کیا کھلایا جائے؟ مچھلی. شاہ جی مچھلی کھلائی جائے. ہمیں اپنے رب سے اجازت لے کے دے کہ اللہ ہمیں اجازت دے دے، ہمیں ہمارا دل کرتا ہے مچھلی کھائیں. اچھا جب یہ ڈیمانڈ کرنے لگے تو پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اے موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مچھلی کھانے کی اجازت عطا فرما دے. اب یہاں پر بڑے مزے کی بات ہے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قصہ جناب موسیٰ کی قوم کا ہے اور قرآن کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تقریباً 4500 سال بعد. 4500 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ جناب پیغمبر موسیٰ کی قوم کے اس واقعے کو قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے اور قرآن کو نازل ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا تم ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے کہ سنو، وہ یہودی ہو کر وہ جناب پیغمبر موسیٰ کے دروازے پہ جائیں، اگر وہ پیغمبر کے دروازے سے خالی نہیں لوٹتے تو محمد عربی کے غلاموں تم بھی ذرا میرے حبیب کے دروازے پہ جا کے مانگ کے تو دیکھو. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر اگر پیغمبر کے دروازے پہ جائیں خالی نہیں لوٹتے، تم میرے حبیب کی امتی ہو، ذرا میرے حبیب کے دروازے پہ جا کے دیکھو تو صحیح میں تمہارے اوپر کیسے اپنی نعمتوں کی برسات فرماتا ہوں. آگے چل کے رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو بیان فرمایا کہ وہ قوم جب جناب موسیٰ کے پاس آئی کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم مچھلی کھائیں، تو ان کا انداز کیا تھا؟ وہ کہنے لگی قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک. میں ساری آیات کو تسلسل سے نہیں لے رہا کیونکہ ٹائم تھوڑا. قالوا ادع لنا ربک، موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے. اس جملے سے آپ کو شان ولی سمجھ آئے گی. قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. حالانکہ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ جو موسیٰ کا رب ہے وہ ان کا رب تھا کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، جو موسیٰ کا رب ہے اس قوم کا بھی وہی رب ہے کہ نہیں؟ یقینی طور پہ وہی رب ہے. لیکن قوم کہتی ہے قالوا ادع لنا ربک، موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. آج ایک یہ مسکنسپٹ دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ان سے اپنے لیے دعا کیوں کرواتے ہو؟ میں نے کہا رب کا قرآن اس پر سبق پیش کر رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک، وہ یہودی ہو کر سمجھ گئے کہ رب قریب ہمارے تو ہے مگر ہم رب کے قریب نہیں ہیں. لیکن موسیٰ کو کہنے لگے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے مانگیں، اجازت طلب کریں. تو یہودیوں کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے نعرے لگانے والوں سنو، ایمان ہمارا بھی ہے کہ رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن رب کا قریب ہونا اور ہے، بندے کا قریب ہونا اور ہے. مانگنے کو تو ہم بھی مانگ سکتے ہیں، وہی رب ہمارا بھی ہے جو موسیٰ کا رب ہے. رب ہماری بھی اشارت کے قریب ہے، رب جناب موسیٰ کی بھی اشارت سے قریب ہے. لیکن قالوا ادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے آپ دعا کریں. یہ عمل بتا رہا ہے کہ جتنا رب موسیٰ کے قریب ہے اور جتنا موسیٰ رب کے قریب ہے اتنا ہم نہیں ہیں. بے شک اتنے ہم نہیں ہیں. یہودی ہو کے سمجھ گئے کہ رب ہماری شاہ رگ سے تو قریب ہے مگر ہم رب کے قریب نہیں ہیں. اس جملے کو سمجھو. آج لوگ کہتے ہیں کیا رب تمہاری نہیں سنتا؟ کیا رب تمہارے پیروں کی الگ سے سنتا ہے؟
کیا زیادہ ان کو قربت نصیب ہے؟ تم ڈائریکٹ خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ تم ولیوں کے پاس جاتے ہو، ان سے دعائیں کرواتے ہو۔ ان کے لیے میرے رب کے قرآن کا یہ اعلان کافی ہے، قالوا ادع لنا ربک۔ یہودی سمجھ گئے کہ رب ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے مگر ہم رب کے قریب نہیں، تو ان کا عمل بتا رہا ہے کہ رب سنتا ہماری بھی ہے مگر ان کی جلدی سن لیتا ہے جن کے قریب رب بھی ہوتا ہے اور وہ رب کے قریب ہوتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ جناب پیغمبر موسیٰ۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آج ہم جاتے ہیں کبھی مہر علی کے آستانے پہ، کبھی داتا علی کے آستانے پہ، کبھی غوث جلی کے مزار پہ، کبھی مولا علی کے مزار پہ، پوچھنے والے پوچھتے ہیں وہاں جا کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں رب کا قرآن کہتا ہے قالوا ادع لنا ربک۔ موسیٰ کی قوم کہنے لگی، یہودی کہنے لگے اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ مانگنے کے لیے کسی ایسے کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے کہ جس کے رب بھی قریب ہو اور جو خود بھی رب کے قریب ہو۔ جب ہم نے دیکھا تو مہر علی ایسا نظر آیا کہ رب اس کے قریب ہے، یہ رب کے قریب ہے۔ داتا علی ایسا نظر آیا کہ رب اس کے قریب ہے، یہ رب کے قریب ہے۔ غوث جلی ہمیں نظر آیا کہ وہ رب کے قریب ہے، رب اس کے قریب ہے۔ مولا علی نظر آئے کہ اللہ ان کے قریب ہے، مولا علی رب کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، ہم ان کے پاس کیا کیوں؟ قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ نے اس انداز کو، اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کی زینت بنا دیا۔ فرمایا جب ہم سے مانگنا ہو تو ایسے لوگوں کے دروازوں پہ جاؤ جن کے قریب ہم ہیں اور وہ ہمارے قریب ہیں۔ اس پوری اجتماع میں کوئی ایک بندہ بھی ہے جو دعوے سے کہہ سکے کہ میں رب کے قریب ہوں؟ ہے جی کوئی؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہو چھپا ہوا پوشیدہ تو الگ بات ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن کسی کا دعویٰ نہیں کہ رب تو ہمارے قریب ہے، یہ تو سب کا ایمان ہے۔ لیکن کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم بھی رب کے قریب ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی پھر دعا قبول کروانے کے لیے، حاجت پوری کروانے کے لیے ہمیں ایسے کے پاس جانا ہے کہ جس کے قریب رب بھی ہو اور وہ خود بھی رب کے قریب ہو۔ تو ایسے کو ہی تو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ایسے کو ہی تو مہر علی کہتے ہیں، ایسے کو ہی تو داتا علی کہتے ہیں، ایسے کو ہی تو حضرت سخی سلطان باہو کہتے ہیں، ایسے کو ہی تو خواجہ زندہ پیر کہتے ہیں، ایسے کو ہی تو جناب والا لجپال پیر سیال کہتے ہیں، ایسے کو ہی تو جناب والا داتا علی کہتے ہیں، ایسے کو ہی تو غوث جلی کہتے ہیں، اور ایسے کو ہی مولا علی کہتے ہیں۔ اپنی مراد پانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ جس کے قریب رب ہو اور وہ رب کے قریب ہو۔ تو وہ ہوتا کون ہے؟ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو رب کا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں جب انہوں نے کہا نا قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں مچھلی کھانے کی اجازت مل جائے، ہمیں مچھلی کھانے کی اجازت مل جائے۔ اب رب ذوالجلال سے جب اجازت مانگی نا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو کہ تمہیں جمعے کو بھی شکار کی اجازت ہے، تمہیں اتوار کو بھی شکار کی اجازت ہے، پیر کو بھی اجازت ہے، منگل کو بھی ہے، بدھ کو بھی ہے، جمعرات کو بھی ہے، جمعے کو بھی ہے، تمہیں اجازت ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن تمہیں شکار کی اجازت ہے، مگر یاد رکھنا ہفتے والے دن 7ویں دن تمہیں شکار کی اجازت نہیں۔ اب توجہ کرنا بھائی، کیوں اجازت نہیں؟ جب بقیہ 6 دن اجازت، 7ویں دن اجازت کیوں نہیں؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا اگر کوئی 7ویں دن شکار کر ہی لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کو انسانی نسل سے نکال کے بندر اور خنزیر بنا دوں گا۔ غور کرنا، اس لیے کہ وہ میرا حکم نہیں مان رہا۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، حضور غوث اعظم کی 11ویں کی محفل سجانے والوں، اس قوم کو حکم ہو رہا ہے اگر تم نے میرا ایک حکم نہ مانا، ہفتے والے دن شکار کیا تو میں تمہیں نسل انسانی سے خارج کر دوں گا اور بندر اور خنزیر بنا دوں گا۔ آج ہے میرے نبی کے امتیوں، ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، ہم رب ذوالجلال کے کتنے حکموں کو نہیں مانتے؟ ایک لمحے کے لیے غور تو کرو۔ لیکن صدقہ ہے آمنہ کے لال کا کہ ہم نہ بندر بن رہے ہیں نہ خنزیر بن رہے ہیں، یہ صدقہ ہے آمنہ کے چاند کا۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے
جب اللہ کریم نے فرمایا نا موسیٰ اپنی قوم کو بتاؤ کہ شکار کی اجازت ہے اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو، ہفتے کو اجازت نہیں. مولا اگر شکار کیا فرمایا ہم ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس 7ویں دن ہفتے والے دن شکار کی اجازت کیوں نہیں؟ اب مزے کا جملہ آئے گا، اب توجہ کرنا. مولا 7ویں دن شکار کی اجازت کیوں نہیں؟ جواب مفسرین کرام نے بڑے کمال کا لکھا. فرمایا جواب رب کی طرف سے ہی آتا ہے، اے میرے بندو سنو، ہم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار پر پابندی اس لیے لگائی اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن ہماری حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیح و تحلیل کو لبوں پہ سجانا، اس دن چھٹی کرنا، دنیا کے کام کاج کے اندر مصروف نہ ہونا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سمندر کے کنارے ہفتے والے دن وہ مچھلی آتی ہے جس مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر یونس نے 40 دن میری تسبیح کو بیان کیا تھا. سبحان اللہ. توجہ کرو کتنے مزے کی بات ہے. اب اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ لطف اندوز ہے. توجہ کرنا. اے اللہ ہفتے کے روز چھٹی کیوں کریں؟ عبادت کیوں کریں؟ ذکر کی محفل کیوں سجائیں؟ دنیا کے کام کاج کیوں چھوڑیں؟ شکار کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہفتے والے دن سمندر کے کنارے وہ مچھلی آتی ہے جس مچھلی کے پیٹ میں میرا پیارا یونس 40 دن تک میری حمد بیان کرتا رہا. پتا چلا کہ چھٹی والا تصور ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، رب کا قرآن بتا رہا ہے اور رب کا یہ حکم بتا رہا ہے کہ جس دن سمندر کے کنارے اللہ کے پسندیدہ جانور کی آمد ہو جائے اللہ اس دن چھٹی کا حکم دے رہا ہے. تو جس دن نبیوں کے امام کی جلوہ گری ہو جائے اس دن چھٹی کیسے نہ جائے؟ سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج لوگ کہتے ہیں تم 12 ربیع الاول کی چھٹی منوا کر کیا جناب تم نے ٹھیکہ ہی ہوگا. میں نے کہا ادھر جانور ہے مچھلی، اللہ فرماتا ہے اس مچھلی سے ہمیں پیار ہے، اس کے پیٹ کے اندر اس کے بطن میں میرا پیغمبر یونس رہا ہے اور ہماری حمد بیان کرتا رہا 40 دن. وہ جانور ہے جس دن اس جانور مچھلی کی آمد ہو اللہ فرماتا ہے آج تم نے میرے ذکر کی مجلس سجانی ہے، دنیا کے کاموں سے چھٹی کرنی ہے. میں نے کہا بتا وہ تو جانور ہے، جب آمنہ کا لال اس کی جلوہ گری ہو جائے اس دن اگر میلاد کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھو تو یہ کیسے بدعت اور شرک ہو سکتا ہے؟ رب کے قرآن سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے. اچھا اب ایک اور بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اے اللہ آتی ایک مچھلی ہے، حکم ساریوں کی قید پر لگا رہا، آتی ایک مچھلی ہے، پابندی ساری مچھلیوں کے اوپر پکڑنے کے حوالے سے لگ گئی. جواب پتہ ہے کیا آتا ہے؟ مفسرین کرام نے بہت خوبصورت جملہ لکھا. فرمایا اللہ کریم نے ہر مچھلی کا شکار اس لیے پابند کر دیا کہ کرنے کی اجازت نہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس دن سمندر کے کنارے وہ مچھلی آتی تھی نا جس مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر یونس 40 دن رہے اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہے. فرمایا ہفتے کے روز اس مچھلی کا ظہور ہوتا اور باقی ساری مچھلیاں زائرین بن کے اس کا دیدار کرنے آیا کرتی تھی. میں نے کہا اگر جانور رب کا پسندیدہ ہو جائے تو اس کی زیارت کے لیے ساری مچھلیاں جا سکتی ہیں، تو محمد عربی کا وہ امتی جو مصطفیٰ کی شریعت کے تلے زندگی گزار کے قرب خدا قرب مصطفیٰ پا جاتا ہے، بتا اس اللہ کے ولی کا دیدار کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟